السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں. رؤف کلاسر صاحب آج مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں ہو پائیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، سپریم کورٹ میں لیاقت بلوچ کی پٹیشن پر فاضل عدالت کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت پر محض پیپر ورک نہیں، عملی اقدامات کیے جائیں. ادھر عابد شیر علی کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے بجلی بحران سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. مسائل کو حل کرنے کے لیے باتیں تو خوب ہو رہی ہیں، مگر عوام لگ بھگ 70 برسوں سے صرف نتائج کے انتظار میں ہیں. کراچی کا امن ہو یا مہنگائی یا روزگار کی حالت زار ہو یا امن و امان، ایسے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں. کیا عوام کے مفاد میں کسی اچھی تبدیلی کا خواب محض خواب ہی ہے اور ہمارے لیڈر ہمیں محض خالی خواب بیچ رہے ہیں؟ آخر سیاست خوابوں کی تجارت کے اس منحوس چکر سے کب باہر نکلے گی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی بات کریں گے کہ وزیراعظم کی رہائش گاہ کے قریب دہشت گرد رہتے رہے ناظرین، لیکن پولیس اس ساری صورتحال سے لا علم رہی. البتہ خفیہ اداروں کی اطلاع پر یہ آپریشن کیا گیا جس سے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. دہشت گردوں کا ٹارگٹ وزیراعظم ہاؤس تھا. سوال یہ ہے کہ اگر پولیس کو اتنے حساس علاقے میں بھی مشکوک لوگوں کی موجودگی کا علم نہیں تو پورے ملک میں سیکیورٹی کا کیا حال ہوگا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ عام خبریں قاضی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے. قاضی صاحب شازیہ، آج چونکہ موقع ہے میرے پاس تو میں نے زیادہ خبریں رکھ لی ہیں اور ساری خبریں بہت اہم ہیں. خاص طور پہ جو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا گجرانوالہ میں، آج میں اس کے کچھ کیریکٹرز کو، اس سٹوری کے کیریکٹرز کو سامنے لے کے آؤں گا. اس گاؤں کی بات کریں گے، اس بیوہ کی بات کریں گے جس کا بچہ پیدا ہونے سے 1 ماہ قبل اس کا خامن چل بسا، اور وہ کیا زہریلے مواد ہے اور وہ کیا بیماری ہے جو اس سٹون کرشنگ سے لگتی ہے. اور اس میں جو فیکٹس آج نکل کے آئے ہیں، ناصر جمال ہمارے صحافی ہیں، ان کی آج میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ جو ہم ناظرین سے شیئر کریں گے، کہ اس میں ہزاروں لوگ ہیں جو اس سیکٹر میں ہیں اور یہ اس میں کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر کوئی قانون چھوٹا موٹا ہے بھی تو یہ فیکٹری میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. 100 بندے تو بتایا گیا کہ وہاں ڈی جی خان میں مرے، 18 یہ ہیں اور سینکڑوں گجرانوالہ کی ہم نے بات کی. اور پھر ہم ان فیکٹری والوں کا بھی ذکر کریں گے ایک آدھ، کہ کس طرح ظالمانہ کہ ان کو کوئی اور چیز دینے کی وجہ کپڑا دیتے تھے، منہ پہ کپڑا باندھ، اور کون کون سی فیکٹریز ہیں جس میں یہ ان مزدوروں کو خام مال نہ سمجھا جائے، انہیں انسان سمجھا جائے، یہ ہمارے جیسے گوشت پوشت کے انسان ہیں. یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ سٹوری ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اور دوسری بھی سٹوری کم دلچسپ نہیں ہے. ایک بڑے انگریزی جریدے نے ایک سروے وہ سامنے لے کے آئے ہیں جس میں انہوں نے تینوں پارٹیز کے بارے میں 1 سال کی جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے، جو صوبائی حکومتوں کی کارکردگی ہے، اس بارے میں انہوں نے ایک سروے کیا ہے. اور اس میں جو ابھی ایک میں چیز ابھی شیئر کر لیتا ہوں آپ کو، کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب بھی لیڈ کر رہی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کو وہ دے رہے ہیں عوام میں پذیرائی، اور مسلم لیگ نون جو ہے تھوڑے سے مارجن کے ساتھ وہ تیسرے نمبر پہ ہے. لیکن اس میں خاص طور پر میں وہ نقطہ ایمفیسائز کروں گا کہ عوام آخر کون سے مسائل ہیں جن کے بارے میں عوام کی کیا رائے، وہ بڑی یہ اہم بات ہے جو حکومت کے لیے بھی چشم کشا ہوگی اور ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے. پھر ایک سٹوری جو میں آپ سے کبھی ڈسکس نہیں کر سکتا پہلے، وہ تھی کہ کیسے جو ڈیولپڈ دنیا ہے وہ اب کمپیوٹر کو چھوڑ کے ٹائپ رائٹر کی طرف جانے پہ کیوں مجبور ہوگی. یہ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ یہ جو اسپیناج کا اور یہ جو جاسوسی امریکہ کر رہا تھا، اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ نکالا. اور خاص طور پہ جرمنی کی حکومت نے کہا ہے کہ ہماری جو حساس نوعیت کی ہماری جو ہوگی آپس میں کمیونیکیشن، وہ ہم ٹائپ رائٹر پہ کریں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کبوتر کے زمانے میں واپس نہ جانا پڑ جائے. بہرحال اس پہ بات کریں گے. اور انتہائی اندوناک واقعہ یوکرین میں 295 مسافر جس میں 15 عملے کے لوگ تھے، دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے رشین ریبلز نے گرایا ہے. رشیا کی کیا نقطہ نظر ہے؟ اور ایک ہاٹ سپاٹ ایک جگہ جو یورپ میں، اب پہلے ہم جو ہے وہ بات کرتے تھے جی شاید فلسطین میں ہے یا اور جگہوں پہ اس طرح کے مسائل ہیں، اب عین یورپ کے دل میں یہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اس میں شازیہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہم آج بات کر لیتے ہیں بنیادی عوامی جو حقوق ہیں. عوام کیا چاہتی ہے؟ سپریم کورٹ ایسے معاملات میں ہمیشہ پھر مداخلت کرتی ہے جب ریاستیں ناکام ہو جاتی ہیں. ریاستیں وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، وہ بنیادی روزگار، بنیادی ضرورتیں نہیں دے سکتی، تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑتا ہے. قاضی صاحب، اب تو سپریم کورٹ نے بھی مستحق افراد کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی ٹائم فریم دیا جائے کہ انہیں بنیادی سہولتیں دی جائیں. میں تو آپ کے ایک بڑے عرصے سے لائن میں لگے ہوئے ایک بات پہ پھنسا ہوں. آپ نے کہا یہ سیاست خوابوں کی تجارت بن گئی، تو مجھے نا مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر یاد آ گیا، اگر میرا حافظہ صحیح کام کرے، کہ خواب میں تم سے ملاقات رہا کرتی تھی، خواب
شرمندہ تعبیر ہوا کرتے ہیں. اچھا اب خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. یہ خوابوں کی پہلے ہم کہتے تھے کہ جو فلم ہے نا وہاں خوابوں کی تجارت, فلم انڈسٹری خوابوں کی تجارت کرتی ہے. اب لگتا ہے ہمیں جو یہ سیاست کی انڈسٹری ہے یہ بھی خوابوں کی تجارت کرتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ بس ایک زمانہ تھا کہ کچھ تجارت میں تھوڑا بہت لین دین بھی ہو جاتا تھا. اب لین دین نکل گیا, میں باتیں صرف عوام سے لینا ہی رہ گیا, دینا ختم ہو گیا. اچھا اب یہ اگر دیکھیں, اگر آپ نے جو آج سٹوری ٹیک اپ کی بڑا اہم بات ہے, اور سپریم کورٹ نے بڑی اہم بات کی کہ جی آگے وہ ایک لگا ہوا ہے, ایک پیپر ورک آ گیا, اب ڈیلیز ہم ایک سال سے دیکھ رہے ہیں. کراچی کا ایشو دیکھ لیں, آپ مہنگائی کا ایشو دیکھ لیں, آپ جو بجلی کا ایشو دیکھ لیں, اور اس پہ ہمیں اخبار پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہی نہیں کسی کا. مگر ہم عملی سطح پہ دیکھتے ہیں تو پھر آخر شازیہ ایشو کیا ہے, کیوں ہم عملی طور پر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر سکتے, حل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ, فاضل سپریم کورٹ بھی یہ یقیناً سمجھتی ہوگی اور جانتی ہوگی, اور یہ کوئی اتنا مشکل بات بھی نہیں سمجھنی کہ جب نظام کا پورا رخ ہی عوام کی طرف نہ ہو, جب عوام, ابھی میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ, جب میں بات کروں گا آپ سے کہ آپ لوگوں سے, یا ہمارا جو کل ہم نے سٹوری کی کہ انفراسٹرکچر, سرکاری انفراسٹرکچر ہے, اس سے آپ نے بلینز آف ڈالر کے پروفٹ نکال لیے, لیکن اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ٹیکس نہیں لگایا کسی نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی مداخلت پر بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے, بڑے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ حکومتی معاملات ہے, سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہ کرے. لیکن سوال یہ, جب حکومتیں ہی ناکام ہو جائیں عوام کو بنیادی ضروریات دینے سے, تو سپریم کورٹ کا حق بنتا ہے ریاست کے کسی ادارے کو تو میدان میں آنا پڑتا ہے. دیکھیں بعض یہ باتیں ہوئی, چیف جسٹس جو پچھلے تھے کہ جی یہ سو موٹو بڑا استعمال کرتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ایک پارلیمنٹ ہے جس نے ہمارے جو رائٹس ہیں اس کو اس نے انشور کرنا. اچھا اب اگر وہ انشور نہیں کر رہی اور آئین میں لکھا ہوا ہے, اور پھر بحث پرانی چلی جائے گی, جو طاہر القادری صاحب بات کرتے ہیں, تو ایک آدمی جا کے ایک کورٹ کو موو کر سکتا ہے, جس طرح لیاقت بلوچ صاحب نے کیا ہے, خاص طور پر اس پٹیشن کے ضمن میں جس میں یہ ریمارکس آئے ہیں کہ جی ایک عام آدمی کو جو آئین کے یہ آرٹیکل دیں کہ ڈگنیفائڈ زندگی دیں, اس کو روٹی دیں. تو اب سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے, لیکن اب سپریم کورٹ, اور یہی باتیں طاہر القادری بھی کر رہے ہیں, تو یہی باتیں طاہر القادری بھی کر رہے ہیں جناب, یہ جو لوگوں کے مفاد, وہ باتیں کریں جو آئین میں لکھی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور یہ آپ نے دینا ہے لوگوں کو, اور یہ آپ نہیں دے رہے. تو معاملہ یہ ہے کہ میں جو پہلے ایک اہم بات سمجھنے کی کہ اب یہ نظام ہے ایک نیا نظام, مختلف نظام, جو عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے یہاں شوکت عزیز اور دیگر جو سکسیسو گورنمنٹس آئیں, اور یہ 88 میں, یہ 80s میں ہم نے یہ نظام. اچھا اب یہ نظام عملی طور پر ضد ہے ان تمام آئین کی آرٹیکل جو موجود ہیں. یہ جو نظام ہے وہ ان آرٹیکلز کی وائیولیشن کا نظام ہے. اچھا اب وہ آئین میں لکھا ہوا ہے, پھر عوام سے اپنے ووٹ بھی لینے ہیں, تو پھر اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اگین پھر وہی بات دوبارہ سے دہرانی پڑتی ہے کہ ان سب معاملات کا حل نکل سکتا ہے اگر آپ لوکل باڈی سسٹم لے آئیں, بلدیاتی. لیکن اس پہ آج کلاسر صاحب ہوتے تو پھر مزے کی بحث ہوتی. بھائی آپ کوئی باڈی سسٹم لے آئیں, اور میرے اگر مذاق کو آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ ڈیڈ باڈی سسٹم بھی لے آئیں, کوئی سسٹم لیں. میں یہ نہیں کہتا, بات یہ ہے کہ سسٹم کوئی بھی ہو, اس سسٹم میں اگر میں جو بنیادی وسائل ہیں, ایک سماج میں جتنی دولت پیدا ہوتی ہے اس دولت کا ایک مناسب حصہ جو عوام کا حق ہے, جو اس کو آپ نے انفراسٹرکچر دینا ہے, جو اس نے آپ نے روزگار دینا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ لائن شیئر تو لے جاتی ہیں لون شارکس, وہ قرضے جو آپ ادا کر چکے ہیں اس پہ آپ کو سود بھی چلا جائے گا, پھر آپ کو عذاب ہے یہاں گردشی قرضوں کا جو آپ نے 500-600 ارب روپے کا گردشی, 485 ارب ابھی کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 485 ارب. اب انہوں نے 400 کہا ہے, دو فگرز آ رہی تھی, ایک تو 300 ارب کا کہہ رہے تھے, ایک 400. اچھا جو غیر سرکاری فگرز ہیں وہ کہہ رہی ہیں 400-450. اچھا اب یہ ان کو دینا ہے. اب میں آپ کو چھوٹا سا میتھمیٹکس آپ کو بتا دیتا ہوں. 11-11.5-1200 ارب روپیہ لے گئے سود والے, 700 ارب روپیہ ابھی ہم نے ادا کر دیا ہے یا کرنے والے ہیں. کس کے لیے؟ میرے خیال میں آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ بریک لینی. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. حکومت ایک کاغذ پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے, ضرورت مندوں کو 7,200 روپے فی کا سالانہ, جو کہ مہینے کے 600 روپے بنتے ہیں. تو ایسے کاسمیٹک اقدامات سے اب غربت ختم کرنے کے بجائے یہ ضرورت مندوں کو پیسے دے گی حکومت. سالانہ فی کا 7,200, مہینے کا 600 روپیہ بنتا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ بھلے یہ بنتا ہو 600, انہیں آپ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں, بھلے بنتا ہو 200, جو غریب آدمی کو ملتا ہے. میں تو اس دن یہ بھی بحث کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے یہ لون نہ دیں. کیوں نہ دیں لون؟ او بھائی سارے لون لے کے بھاگ گئے اربوں روپے کے,
سپریم کورٹ میں وہ لسٹیں کو مانگ کے ڈاکٹر کیا شاہد حسن صدیقی صاحب مجھے بتا کے جی میں نے کئی دفعہ ان سے پوچھا ہمیں دیں، ہمارا آئینی حق ہے کہ کون کتنے قرضے کھا کے بھاگ گیا. 4 ٹکے اگر عوام کو مل بھی جاتے ہیں اور وہ نہیں بھی واپس کرتے فار دیٹ میٹر تو کیا یہ کم ہے؟ اور دیں، بہت کم ہے، اور دیں. تو یہ لیکن اس کو بھی کھانا نہیں بنتا، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا میرا کھانا نہیں نا بنتا، غریب آدمی جو گزارتا ہے نا. سبزیاں اتنی مہنگی ہیں، سب کچھ اتنا مہنگا ہے، 2 دن کا مشکل سے 600 روپے میں کھانا بنتا ہے. لیکن نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ لے دینے دیں کہ غالباً اسے لنگوٹی کہہ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کسی بھاگتے ہوئے یہ کہ جو آتا ہے اسے تو آنے دیں. بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ آپ روزگار ان کو دے نہیں رہے. آپ کے پاس 10 لاکھ آدمی ہر سال جو ہے جاب مارکیٹ میں نوجوان اور یوتھ ہٹ کر رہے ہیں، ڈگریاں لے کے ایم بی اے ایم پی ایز یہ آ کے بیٹھے ہیں یہاں دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم سے زیادہ جو جنہیں ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے ہم سے زیادہ ایجوکیشن لے کے آئے ہوتے ہیں اور ہمیں شرم آتی ہے ان کو نو کہتے. بعض اوقات اگر ہم آپ کسی ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں جہاں آپ نے ہائر کرنا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کمنگ بیک ٹو آر اوریجنل جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ نظام جو ہے، اس نظام میں اگر آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں کرتے اور اسے عوام کے حق میں استوار نہیں کرتے تو سپریم کورٹ تو آپ کو پوچھتی رہے گی کہ بھئی یہ آئینی، یا پھر آپ چلے جائیں جس طرح ہم نے. اس کا بڑا آسان حل ہے، آپ جائیں اور یہ تمام چیزیں جی کہ یہ ایک آئینی ترمیم لے آئیں کہ جی آٹا ہم نے اپنی مرضی پہ دینا ہے، چینی کی قیمت ہم اپنی مرضی پہ لگائیں گے، لہذا تاکہ کوئی نہ عدالتوں کو پریشان کرے نہ آپ پریشان ہوں. لیکن عابد شیر علی جیسے ہمیں خواب دکھاتے رہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی کے بحران سے نکلنے کا جو سفر ہے یہ اب یہ شروع ہونے والا ہے. لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا ہے. اپنے انٹرو میں بات کی ہے نا کہ اچھے دن ابھی گلی کا موڑ مڑنے والے ہیں. یہ کہانی ہم 70 برس سے سن رہے ہیں اور وہ سنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، اگر ہم 1 سال کی پرفارمنس دیکھیں، جس طرح بھی ہم 1 سال کے سروے بھی آیا ہے اور میرے خیال میں سروے بھی وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے جو باتیں ہم کر رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ابھی 4 سال حکومت کے پاس ہیں، وہ دیکھیں کہ اس میں وہ کیا تبدیلی یا بہتری کر سکتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ایشو کو بھی ٹیک اپ کیا گیا، ایک ایشو یہ ضرور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ اب ہم نے شہروں میں امن و امان رکھا ہے، انہوں نے ہمیں بڑا خطرہ تھا اور بڑا خوف تھا کہ یہ جو عزم ہو رہا ہے، یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس کی کوئی بیک لیش آئے گی. اور یہ بڑی اپریشیٹ. یہ دیکھیں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں سوئی ہوئی تھی ایجنسیاں، بھائی آخر کل انہوں نے مارا نا پکڑا تو ہمیں اپریشیٹ. اب ان کی حالت ظاہر بھی ہمیں ایجنسیوں کی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ہمیں پتہ ہے اور وہ بیچارے آدھے سے زیادہ تو وی آئی پی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں اور باقی جو بچتے ہیں وہ اب دیکھو نا کل ایک پھر اور شہید ہوا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیا. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بڑے. اچھا، یہ بجلی بحران سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے جو یہ تو ایک بات ختم ہو جائے گا؟ یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو بات نرگس سیٹھی صاحبہ کو بھی کل تھوڑی بہت پی ایم صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا، عابد شیر علی صاحب سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پورے انفراسٹرکچر کو آپ ٹھیک نہیں کرتے. جب وزیر برائے پانی بجلی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں نہیں دے سکتے، اور جیسے کل کلاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ہمیں بجلی دینا، اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کیوں بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اور بھی آ جائے اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں ٹیم بدلیں جی، ٹیم روز ٹیم بدلتے رہیں ٹیم، اور نظام نہیں بدلیں گے، ٹیم ہی بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ٹیم آئے گی، وہ 4-5 دن خبریں بنیں گی، ایک کو پکڑ لیا دوسرے کو پکڑ لیا اور سرخیاں اخبار یہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہیں کی وہیں کہانی ہوگی. بات یہ ہے اب اس کو جو اصل اور شیوش آ گیا وہ یہ ہے کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو کارٹلز ہیں، جن کارٹلز کا ذکر کیا ہے قومی اسمبلی میں جناب اسحاق ڈار صاحب نے، 13 کارٹلز، ان کو ہاتھ اگر نہیں ڈالتے، مگر سوال کے ہاتھ ہو ول بیل دی کیٹ والی بات، یہ ان 13 کارٹلز میں سے ان کا کتنا حصہ جو ہے یا کتنے فیصد جو ہیں وہ خود حکومت میں موجود ہیں، تو ان کو کیسے ہاتھ ڈالیں گے؟ کہیں بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں یہ تو کہیں اپنے گریبان کو نہ ہاتھ ڈالنا پڑے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایشو ایسا ہے، اتنی جلدی یہ بحران جو ہے نا وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شاید یہی وجہ جو سروے بھی آپ بتا رہے تھے، آگے چل کے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کی مقبولیت کیوں دن بدن گرتی جا رہی ہے اور 3 نمبر پر وہ آگے بڑھتے ہیں. کل کے حملے کی بات کر لیتے ہیں جو 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اپریشیٹ کرتے ہیں ہم جس جوان نے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس ایسے اقدامات سے لا علم رہی تو پورے ملک میں سیکیورٹی کا پھر کیا حال ہوگا؟ تقریباً بتایا گیا کہ 6 مہینے سے وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے لیکن کسی کو علم ہی نہیں ہوا. دیکھیں شاذیہ کیسے علم ہے؟ آپ جگہ جگہ وہاں پر ناکے لگے ہوئے ہیں، اتنا ہائی سیکیورٹی زون ہے. وہ علم جو دیکھیں نا اگر آپ ڈیولپ ملکوں کی ایگزامپل لیں، میرے خیال میں کسی بھی ڈیولپ ملک میں کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہوگا جو رجسٹرڈ نہیں ہوگا، وہ نقشے پر نہیں ہوگا. اگر آپ نے امریکہ میں کبھی سفر کیا ہو اور اگر آپ نے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا ہے تو آپ ایک میپ کوسٹ ہے اور بہت سی آپ اپنا گھر کا اس میں ایڈریس ڈالتے ہیں اور جہاں آپ نے جانا ہے اس کا ایڈریس ڈالتے ہیں تو پورا نقشہ باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات چلے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اچھا آپ کو یہ وہ لکھ دیتے ہیں 3 کلومیٹر سے گلی ادھر مڑے گی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟
آج اسی ایشو میں ایک اور بہت بڑا ایشو ڈسکس کر دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی بات ہوئی ہے کل پرسوں, یہ جو ہاؤسنگ کا ایشو ہے یہاں مثال کے طور پر اسکواٹرز کسے کہتے ہیں؟ کچی آبادیاں بن رہی ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ کون جا رہا ہے کون, کیونکہ اس سیکٹر کو تقریباً دوسرے یا تیسرے 5 سالہ منصوبے میں ہی ایبنڈن کر دیا تھا ہم نے. ہمارا جو پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا اس میں پیسے رکھے تھے ہاؤسنگ کے لیے ہم نے, اس کے بعد بات آپ کی بالکل ٹھیک, لیکن اتنا ہیوی اسلحہ آپ ہوا سے تو نہیں لے کے آ رہے, اتنا جدید انہوں نے کل اسلحہ استعمال کیا, دستی بم ان کے پاس کی زمینی راستے سے ہی آئے نا, رستوں سے گزرتے ہوئے آئے نا, وہ کیسے وہاں تک؟ اس کا جواب تو ایک تو کلاسز صاحب نے آپ نے یہ دے دیا کہ ہمارے یہاں ریمپٹ 100 روپے میں آپ ٹرک گزار کے لے جائیں, ایک تو بات اس کی یہ. دوسری بات شادیہ یہ ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ایسا بندوبست کر سکیں کہ ہر قسم کی موومنٹ آپ دیکھ سکیں. دیکھیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں, مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کون سے گھر کون سے نو گو ایریاز کی بات ہوئی کراچی میں, پتہ ہی نہیں ہے کون کس نے کہاں بستی بنا لی, آپ اندر جا ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس نقشہ ہی موجود نہیں ہے. جب آپ کے پاس نقشہ موجود نہیں ہے کہ بھئی یہ گھر ہے, یہ گھر کس کا ہے, اس کو آپ کمپیوٹرائز کریں. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو ہم یہاں پہ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, جس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کرائم کی سب سے بڑی ایک وجہ جو ہے اسکواٹرز ہیں. اسکواٹرز کیا ہیں؟ وہ آبادیاں جو کسی منصوبے کے بغیر بنتی ہیں. تو وہ آبادیاں جو کسی منصوبے کے بغیر بنتی, کوئی پتہ نہیں کون رہ رہا ہے وہاں. اچھا, اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ 7 والا ہم نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا. افغانستان اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جو ایک لکیر ہے وہ کوئی لکیر ہی ہے. یہاں روایتی طور پہ جو ٹرائبز ہیں یہ ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں, اور موسموں کے حساب سے اپنی معیشت کے حساب سے آتے جاتے رہتے ہیں. آج بھی آلموسٹ یہی معاملہ. آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ IDP افغانستان کلیم کر رہا ہے کہ وہاں گئے ہیں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو آپ اب اصل ایشو وہیں آ کے رکتا ہے. کہاں رکتا ہے کہ آپ نے عوام کی جو رہائش کا بندوبست ہے, آپ نے کیسے اس کو ایک ترتیب اور تنظیم میں لے کے آنا ہے. اب آپ کا گھر ہے مثال کے طور پہ, میں ابھی مثال دیتا ہوں, ایک لان ہے آپ کا گھر کا, اس لان کو کیا آپ پاپڑ نہیں پھیلتے, اس پہ آپ ایک مالی رکھتے ہیں, اس کو آپ کٹ کرتے ہیں, اس کی کیاریاں بناتے ہیں. اسی طرح ایک سماج ہے اور 200 ملین آدمیوں کا سماج ہے. پیسے سارے, ابھی ہم بات کر رہے تھے, پھر آپ کی بریک آ گئی, پیسوں کی بات آپ کرنے والے ہیں. اب کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ مزید اقدامات کیے جائیں گے. کلاس صاحب نے سٹوری بھی کی تھی, اگر میں غلط نہیں تو 22 لاکھ کے شاید کتے پہلے بھی خریدے گئے تھے سیکیورٹی کے لیے. اب مزید اقدامات کیے جائیں گے. عوام جو روزانہ اس طرح کے واقعات سے سفر ہو رہے ہیں, جن کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے, دہشت گردی کے واقعات, ان کے لیے تو کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. دیکھیں جی, ایک ہم اعتراض کرتے ہیں کتے آپ 44 لاکھ کے خرید لیں بھائی, یہ کوئی 44 لاکھ اتنی بڑی رقم نہیں ہے ہمارے لیے, اور ظاہر پرائم منسٹر کی حفاظت کرنا بھی تو ہمارا ذمہ داری ہے نا. جس ملک کا پرائم منسٹر میں ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ تو ہم بار بار ان سے کہتے ہیں نا. اب یہ تو نہ کہنا کہ جی پرائم منسٹر آپ بھی وہیں آ کے بیٹھ جائیں جہاں ہم تشریف فرمائیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن ہمیں بھی تو ویسی پروٹیکشن ملنی چاہیے نا. ہمیں ویسی پروٹیکشن ملنی چاہیے, لیکن جب میں عرض کرتا ہوں پروٹیکشن ہمیں کیوں نہیں ملتی, بنیاد کی طرف جاتے ہیں نا. یہ صرف کوشچن نااہلی کا نہیں ہے, یقیناً نااہلی بھی موجود ہے. میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا جب آپ بریک پہ چلی گئی, 2,000 ارب روپے کا آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, 1100 ارب روپیہ آپ نے دے دینا ہے کس پہ, جو سود پہ آپ نے پیمنٹس کرنی ہے. 700 روپیہ آپ نے اپنی فوج کو ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا جی فوری طور پر پیمنٹ کرے, انہوں نے گورنمنٹ کا جی ہم دیتے ہیں ضرور. اس کے بعد 300-400 روپے کی آپ کی گورنمنٹ ہے, یہ 300-400 ارب روپے کا کاروبار ہے. پریزیڈنسی, یہ اوپر جو آپ کے حکومتی اخراجات ہیں, تنخواہیں دائیں بائیں. اچھا, اس میں یہ تو ہو گئے سارے ختم, تو اب سیکورٹی کہاں سے کریں؟ ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ذرا اور شامل کر لیں 500 ارب روپے کا. یہی وہی ساری بات ہماری 500 ارب روپے کا ابھی آپ نے سرکولر ڈیٹ دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں اس سے پہلے آپ کتنا دے رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ اندھیرے خرید رہے ہیں, اس کے آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ ان پٹس ان کو دے رہے ہیں, آپ کو پتا یہ کہ ہم اس کے بعد 80% جو قرضے IPPs نے لے رکھے تھے اس کو آپ سروس کر رہے ہیں. تو بھائی ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا تو ان کارٹلز کی آبیاری ہو سکتی ہے جن کا ذکر کیا تھا ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے, یا عوام کا کام ہو سکتا ہے. تو یہ حکومت کے سمجھنے کی بات اور ہر آدمی کے سمجھنے کی بات. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ تھے, پلیز ذرا بات کریں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ حسن عسکری صاحب. ہم بات کریں کچھ کل جو 2 دہشت گرد مارے گئے, بتایا گیا القاعدہ سے تعلق ہے, وزیراعظم ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی وہ لوگ کر رہے تھے. ایک بنیادی سا سوال یہ ہے کہ اگر پولیس کو اتنے حساس علاقے میں بھی لوگوں کی موجودگی کا علم نہیں ہے, کون کرائے کے مکان میں رہتا ہے, کس کا گھر ہے, کون کتنے عرصے سے رہ رہا ہے, تو پورے ملک کی سیکیورٹی کو کیسے یہ یقینی بنا سکتے ہیں حفاظتی طور پر؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تو ازمپشن موجود رہی ہے, اور ہمارا خیال ہے یہ بات صحیح بھی ہوگی کہ پنجاب میں اس قسم کے گروپس جو ہیں وہ موجود ہیں, جو چھپے ہوتے ہیں, وہ کارروائی جہاں موقع لگے کارروائی بھی کرتے ہیں. اور اس کا تو طریقہ کار یہی ہے نا کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, خاص کر جو اسپیشل برانچ ہے,
उसको इनका पीछा करना होता है, उसको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। और इस किस्म के ग्रुप से तो यही अंदाजा होता है ना कि यहाँ पंजाब में कम से कम इन ग्रुप्स को खुला मौका मिला हुआ था, वो आराम से छुपे हुए थे। ये लोग भी जो है वो छुपे हुए थे, पता नहीं वो हमला करना चाहते थे वजीर आज़म के घर पे या नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन इनकी मौजूदगी का एक जर्नल सा अंदाजा तो सबको है। और ये चीजें सिर्फ शहरी इलाकों में कंट्रोल होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए। उनको एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप्स जो है आके ना लेते हैं, उनके लोकल होस्ट होते हैं, तंजीमें होती हैं, अफराद होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और आम आदमी की तरह ये रह रहे होते हैं। तो जब तक इंटेलिजेंस को आप तेज नहीं करेंगे, इस किस्म की चीजों के इम्कानात को आप रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक जो प्रीवियस स्टोरी अभी हम कर रहे थे उसके हवाले से भी आपका टेक चाहूंगा अस्करी साहब, कि हम अभी ब्रेक लेने दें। सॉरी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त तक ब्रेक के बाद हसन अस्करी साहब से मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इससे पहले कि हम सर्वे पर बढ़े, हसन अस्करी साहब सवाल मेरा ये है कि जो माशी नज़्म नस्क यहाँ पे राइज है, मुझे यूं लगता है, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत कहूं, कि अमली तौर पर वो टकराता है आइन की उन शिकों से जो कुछ चीजों की प्रोविजन इंश्योर करती हैं, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है। आइन हमने 73 में बनाया था, 1973 में, जब इस किस्म का निजाम मौजूद नहीं था। अब इस मखमसे से या तो फिर आइन में से ये शिक्के निकाल दें, क्या करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है आटा दें। अब आटा देना तो हुकूमत का काम नहीं रहा, वो तो मंडी देगी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पर जो कीमतें फिक्स करना होता है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता। आज से बहुत अर्सा हुआ पहले सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमत भी फिक्स की थी, एक इनके पास समोसों की कीमत का केस भी आया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन प्रॉब्लम जो जमहूरी निजामों की होती है तो कैपिटलिज्म के साथ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ लिंक अप हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये मुमकिन नहीं रहता हुकूमतों के लिए कि वो जो इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप्स होते हैं उनको वो फोर्स कर सके कि वो अवामी फलाह का जो है वो काम करें। सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा तभी इन मामलात में इंटरवीन करता है जब हुकूमतें नाकाम हो जाएं, हुकूमतें फेल हो जाएं अवाम को बुनियादी सहूलियात देने से। देखिए, ये तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकेगा, जो मैंने दो मिसालें पहले दी हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है जमहूरी निजाम में कि वो कुछ चीजों में, कुछ इकोनॉमिक फील्ड में वो स्टेप इन करती है लोगों की फलाह के लिए। जिस तरह मगरब के अंदर जहाँ कैपिटलिस्ट निजाम है, वहाँ उन्होंने एक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी जिसको स्टेट भी कहते हैं, हमारे है कि सही। हसन अस्करी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इम्तियाज गुल साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके जाता हूं कि ये जो अमली तौर पर निजाम है वो तो अब वेलफेयर का नहीं है। इकोनॉमिस्ट लिखता है कि इवन वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता वेलफेयर स्टेट को। रेगुलेटर्स पूडल्स बन चुके हैं, लैप डॉग बन चुके हैं। ये शोर यूरोप में भी उठ रहा है और यहां भी। तो ये जो निजाम का और फलाह का तसादुम है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाहर के ममालिक में, खास तौर पर यूरोप में जो फलाह की बात है, अवाम की अक्सरियत जो कि निस्बतन कम आमदनी पे मुश्तमिल होती है, कम आमदनी वाले लोगों की, उनके लिए सब्सिडीज का निज़ाम जरूर मौजूद होता है। उसमें अदालतों को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान में अलबत्ता चूंकि तजादात बहुत हैं हुक्मरानों के रहन सहन में और आम आवाम के हालात में, उसकी वजह से, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जज बहरहाल इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, वो भी आस पास देखते हैं क्या हो रहा है, तो उसमें लामहाला ये तसादुम पैदा होना है। यानी जहाँ पे भी गैर मामूली हालात होंगे, वहाँ पे गैर मामूली रद्द-ए-अमल भी देखने में आएगा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि जज बार बार देख रहे हैं कि किस तरह जो सियासी खानबादे हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए इस वक्त सरगर्म हैं।
تو اس میں ظاہر فرسٹریشن تو بڑھتی ہے. چاہے امتیاز گل صاحب اس سے جڑے ایک سروے کی بھی بات کر رہے تھے، قائد صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے، ایک حالیہ سروے آیا جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی 33% کے ساتھ 33% کے ساتھ نمبر 1 پر ہے. مقبولیت میں دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے 19% کے ساتھ، اور پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز ہے 17%. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے کارکن ہے، دوسرا یہ جو حکومتی 1 سالہ کارکردگی رہی ہے، جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا وہ ان سے نالاں ہو کر تحریک انصاف کی آواز میں لا رہے ہیں؟ جی بلا شبہ ایسے ہی ہو رہے. ہم اگر ذرا سے پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا، غریب عوام کی بات کرنی شروع کی تھی، عمران خان بھی بنیادی طور پہ وہی بات کر رہے ہیں، اور عام لوگ خود کو اس سے ریلیٹ ضرور کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہم کل ہی دیکھ رہے تھے کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعلیٰ، ہمارے صدر صاحب جس طرح موو کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب لاہور سے اسلام آباد موو کرتے ہیں تو 800 پولیس والے ان کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. ان کی خاطر روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، کئی گھنٹے تک روڈ بند کر دیے جاتے ہیں. اب ان لوگوں کو تو احساس نہیں ہو پاتا جنہوں نے خود وہاں سے گزرنا ہے. لیکن عوام کی غالب اکثریت جس انداز میں گرمی میں ٹریفک جیم میں اس سے متاثر ہوتی ہے برے طریقے سے، اس کا اظہار پھر آپ کو ان سرویز کی صورت میں ملتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف بجلی کے بحران کی وجہ سے اس کے خلاف ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مہنگائی کی وجہ سے اب عمران خان کی طرف جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ عام لوگ جو خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں ایک سامراجی یا طبقاتی نظام کے سامنے، اس کے نمائندوں کے سامنے، اس کا اظہار وہ اپنے. اچھا یہاں پہ رکیے گا ایک بات، یہ آپ نے بڑا لفظ اصطلاح استعمال کی طبقاتی نظام، تو آپ کو لگتا ہے یہ اصطلاح 70s 80s میں ہم بہت سنتے چلے آئے ہیں، اس پر سیاست بھی خوب ہوئی، کیا دنیا گھوم کے پھر اسی لڑائی کی جانب جا رہی ہے گل صاحب؟ پاکستان میں خاص طور پہ لوگ یقیناً یا بھارت جیسے ممالک میں اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں، کیونکہ بار بار وہ مختلف جماعتوں کو آزما چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ان کی کارکردگی عام لوگوں کی زندگی میں فرق نہیں آیا ہے. وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، بے بس سے بے بس تر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ سیاسی خانوادے ہیں ان کے اثاثے ملٹی پلائی ہوتے ہیں، کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ان کا طرز زندگی دیکھیں. اب ان کے اکثر ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے تو سیاسی بزنس اثاثے تو میرا خیال ہے زیادہ تر اب باہر کے ممالک میں، یہاں پہ تو وہ اپنے سیاست کا کھیل کھیلتے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے تو ہیں، اور ان سے جو لوگ براہ راست ان کے طرز پرانی سے متاثر میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسد صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں جو گل صاحب نے بڑا انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ کیا طبقاتی سیاست کا دور پھر انفولڈ کر رہا ہے جیسے گل صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی آواز ہم دوبارہ ان سے کال ملاتے ہیں اور میرے خیال گل صاحب سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور گل صاحب میں ایک اور فکر آپ سے شیئر کر لوں تاکہ یہ سٹوری میں آپ دیکھیں کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. 81% سے جب پوچھا گیا کہ کس مسئلے پہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے جسے فوری مسئلہ حل کرنا چاہیے، 81% کہتے ہیں بجلی، 79% کہتے ہیں بے روزگاری، 67% کہتے ہیں مہنگائی. تو کہانی تو وہیں کھڑی ہے جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کھڑی تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں یہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور اس کا ایکچولی ایک مظاہرہ میں کل بنو میں بھی دیکھ کے آیا کہ کس طرح جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب مقابلے میں اتر آئی ہیں شمالی وزیرستان سے آنے والے لوگوں کے بظاہر خدمت کے لیے. اب اس کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ موبائل فونوں پہ ان کو پیغام آ رہے ہیں. ان لوگوں کو جن سے کئی نے موبائل فون نہیں استعمال کیے تو وزیر اعظم کی طرف سے ان کو ایک پیکج کا پیغام آتا ہے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی طرف سے ایک اور پیغام آتا ہے، اور اسی طرح جو صوبائی حکومت ہے KPK کی گل صاحب پیکج بھی آتا ہے یا صرف پیغام ہی آتا ہے؟ نہیں پیکج کے اعلان ان کو آتے ہیں، لیکن میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا. وہ لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں، اگرچہ ان کو بہت کئی پیسے ان کو مل رہے ہیں، لیکن جس انداز میں اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی مشہوری کے لیے، اپنے سیاسی ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح یہ بڑے بڑے سیاسی امتیاز گل صاحب بنیادی تبدیلی کیا صرف آپ چہرے بدلنے سے آئے گی یا نظام کو ہی بدلنا پڑے گا؟ بڑا اہم سوال ہے. لوگ میرا خیال ہے وہ تو پھر لوگ عمران خان کی بات اسی لیے سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیونکہ عمران خان تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا جس میں بھانجے بتیجے بیٹے بیٹیاں آپ کے آس پاس
कैबिनेट में और इनफॉर्मल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कराची से लेके पेशावर तक। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक शायद अवाम की जिंदगियां तब्दील नहीं होंगी। गुल साहब यहाँ बड़ी अहम बात है, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बाद खुशामदीद हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ लाइन पे, इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं। हसन अस्करी साहब, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं जिसमें पीटीआई नंबर 1 है, पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तीसरा नंबर है, आप समझते हैं इस सर्वे की जो रेटिंग है मुस्लिम लीग नून की पिछली एक साल कारकर्दगी का नतीजा है ये? जी, ये सवाल मुझसे है? जी हसन अस्करी साहब आपसे। देखिए, जो सर्वेज होते हैं वो किसी वक्त अवामी रद्द अमल का जो है अक्स आपको देते हैं, और जो इस वक्त सर्वे ये हमें बता रहा है कि जो पिछले एक साल की कारकर्दगी है उसकी वजह से एक अदम वाबस्तगी जो पैदा हुई है अवाम के अंदर, फिर वो आदमी वाबस्तगी की सूरत में मुख्तलिफ पार्टियां जो स्लोगन्स लगाती हैं, चाहे वो उसको रियलाइज कर सकें या ना कर सकें, जो नए स्लोगन्स लगते हैं लोग उसकी तरफ जो झुकते हैं, उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े किए हैं वो उनकी तरजीहात क्योंकि गलत हैं, उसकी वजह से अवाम में एक एहसास बढ़ता जा रहा है कि ये हुकूमत जो है उनके लिए काम नहीं कर रही, लिहाजा वो नई लीडरशिप की तलाश में जो है वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। इम्तियाज गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन और हसन अस्करी साहब ने इस बात की तायद की पिछली एक साल कारकर्दगी का नतीजा है। और गुल साहब ने एक बात कही कि हमारे यहाँ और हमारे मुल्कों में जो है फिर एक दफा जो है वो एक तबके पे क्योंकि प्रेशर आ रहा है तो सियासत के रुख भी बदलते नजर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात, मगर इसमें कुछ फिक्र मैं और भी आपके साथ शेयर कर लूं। शाजिया, जाते जाते बदनवानी के बारे में लोग क्या कहते हैं? बदनवानी के बारे में 29%, ये कुल्ली तौर पर 29% कहते हैं बड़ी है, 42% कहते हैं नहीं जनाब उतनी है जितनी पहले थी, और 29% कहते हैं कम हुई है। गोया अगर हम ये जो कहते हैं ये उतनी है जितनी पहले थी और जो कहते हैं बड़ी, इनको जमा कर लें तो ये 71% बनते हैं, जबकि 29% लोगों का कहना है कि जनाब ये कम हुई है। ये बहरहाल ये है, ये चीज आई है। लेकिन ये सर्वे 1300 लोगों पर था और जिस तरह लेकिन ये सर्वे लोगों की सोच बताता है ना। देखिए, जिस तरह एक इलेक्शन होता है ना, ऐसे ही सर्वे भी होता है। एक खास लम्हे में लोग कैसे सोच रहे हैं और उसको, और फिर जाहिर है इसमें 2-4% ऊपर नीचे का भी मार्जिन होता है। और सर्विस में जो टाइमिंग होती है ये बड़ा काउंट की जाती है, टाइमिंग होती है, और फिर एरर, और फिर आप किससे कर रहे हैं सर्वे, ये भी है। बहरहाल मैंने ये बहुत लंबा था, इसमें बड़ी और भी डिटेल्स थी जो मुमकिन है सिविल सोसाइटी के लिए ज्यादा अहम हो, मगर अवामी हवाले से जो फिगर्स थी वो हमने आपको सिविल या सोशल सोसाइटी नहीं तो ये अब आप ना कहें, ये आप कह रही हैं आप। अच्छा, आगे बढ़े कुछ थोड़ा सा। जी बिल्कुल। शाजिया, एक स्टोरी आपने ही कल परसों की थी, ये 18 जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो गुजरांवाला में जो 18 लोग थे। आज इस स्टोरी पे इस पे एक और रिपोर्ट आई है और वो बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। कुछ तो इसमें कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला खुशी मोहम्मद, एक गांव है नट कलर, गालिबन उसका नाम है, अगर मैं सही उसको प्रोनाउंस करूं क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ था, नट लिखा हुआ, तो मैंने कहा नट नहीं होगा, ये नट ही होगा। तो यहाँ के जो अब्दुल्ला है वो बीमार हैं और वो वहीं एक फैक्ट्री में काम करते थे, क्रशिंग, स्टोन क्रशिंग वाली, और वो उनका 2 कजन और उनका एक छोटा भाई ऑलरेडी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो भी वहीं काम करते थे। अच्छा। और इसके अलावा बहुत से लोग बीमार हैं। अच्छा, अब उन्होंने बताया है कि ये फिर उन्हीं के हमसाये में एक और खातून है, खातून नहीं बल्कि बीजी खान में, ये मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूं, बीजी खान तो आखिर में एक फिगर में आया था, वो दे दो। यास्मीन एक है, उनकी बच्चे की पैदाइश से 1 महीने पहले उनके मियां चल बसे इसी बीमारी से। और अच्छा, अब ये काम, ये जो स्टोन क्रशिंग की बेशुमार फैक्ट्रीज है, ये इस किस्म के हैजर्ड सीमेंट की इंडस्ट्री में हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर अपना टेक केयर ना किया हो, आपने वो प्रोटेक्शन ना पहनी हो। इसके अलावा गिलास की जो इंडस्ट्री है और स्टोन क्रशिंग की। अच्छा, अब ये होता है कि ये तनख्वाह बड़ी देते हैं, ये 20,000 रुपया आप तनख्वाह महीने में आपको ये देते हैं। अच्छा, अब एक फैक्ट्री जिसमें हम इस रिपोर्ट को फाइल करने वाले नासिर जमाल साहब ने विजिट भी किया, वहां पे कोई अशरफ अंसारी साहब हैं जो मालिक हैं, जिन्होंने 2 साल पहले अपनी फैक्ट्री जब ये बातें खुल के सामने आना शुरू हुई तो उन्होंने फैक्ट्री रीलोकेट कर दी कहीं और जगह, कहीं और। अच्छा, ताकि वो, अच्छा, अब जो रीलोकेट की तो इन्होंने जब मजदूरों से जाके बात की तो उन्होंने पूछा कि आपको प्रोटेक्शन क्या दी जाती हैं, तो वो कहते हैं हम एक कपड़ा दे देते हैं। अच्छा। वो आप कपड़ा
اپنے اوپر باندھ لیں اور وہ کریں. اچھا اس سے سویر قسم کی, اور ڈاکٹر خالد وحید جن کا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ شروع میں تو پکڑا جائے تو پکڑا جاتا ہے, یہ اس کا خاص نام ہے دوائی بیماری کا سم تھنگ ابھی میں, تو وہ اگر وہ پروٹیکشن نہ ہو تو ٹی بی, کینسر اور اس قسم کی. اچھا اس میں ایک خبر اور یہ بھی آئی ہے کہ تقریباً اچھا اب یہ فیکٹریز ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں, اور پھر یہ رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں ہمارے ہاں کسی صوبے میں کوئی ریگولیشن اور قانون اول تو موجود نہیں. اچھا جو چھوٹے موٹے موجود ہیں وہ لاگو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے کوئی فیکٹری رجسٹر ہی نہیں ہے, اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے, اور یہاں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً 100 جو مزدور تھے وہ ڈی جی خان میں ان کی ہلاکت کی ایک رپورٹ آئی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے, اور اس ایشو پہ اب دیکھیں جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں, وہ ان کو انسان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, اور پھر اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور ایکسپوزڈ ہے تو سرکار کیا کرے. فیکٹریز کے لیے اسپیشل ماسک ہوتے ہیں, جی پوری پروٹیکشن ہوتی ہے, پوری پروٹیکشن ہوتی ہے, یونیفارمز ہوتے ہیں, پروٹیکشن ہوتی ہے. اور ہاں اس میں ڈاکٹر خالد وحید یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی فیکٹریز میں کام کرنے والوں کے لیے رول یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کا تھرو میڈیکل چیک اپ ہو, ان کا پورا میڈیکل چیک اپ ہو, اور اس کے بعد وہ آپ کریں. مگر یہاں کیا ہے وہ 20-30 ہزار روپے کے چکر میں. اچھا ایک اور بھی بات کہ جی وہ 2 مہینے 6 مہینے کام کیا, واپس آئے, بتایا جی میں تو 30-40 ہزار روپے لے کے آ گیا ہوں, تو ساتھ بے روزگاری کا ایک تمار ہے یہاں پہ, تو باقی کے لوگ بھی چل پڑتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور انہیں 20,000 کا چکمہ دے کے یہ کام کرواتے ہیں, اور اتنے لوگ یتیم یہ ہو رہے ہیں. اور یہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا اس پہ ایکشن لیا, مگر پھر مجھے یہ لگتا ہے ہم ایکشن تو لے لیتے ہیں, جس طرح ہم عملی اقدامات, پھر سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آپ پیپر ورک نہ کریں, ہمیں کام بتائیں, لیکن چونکہ یہ بچے ہمارے بچے نہیں ہیں, یہ مزدوروں کے بچے ہیں, تلف ہوتے رہیں مرتے رہیں, تو یہ بڑا کیرلیس ایٹیٹیوڈ ہے. اور اسی لیے جو گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر طبقاتی سیاست کی طرف لوگ واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ بات تو خیر آگے سروے کی بات بھی. ذرا یہ بتائیں کہ کمپیوٹر کی بجائے آپ ٹائپ رائٹرز کا ترقی یافتہ ممالک میں استعمال کب سے شروع ہو گیا؟ یہ خبر تو ایک آدھ دن پہلے کی ہے, لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا. ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو NSA کے جو راز افشا کیے تھے سنوڈن نے, سنوڈن جو آج کل ایکس سوویت یونین اور آج کل رشیا میں ہے, تو پتا چلا کہ وہ جو اینجلا مارکل کا جو ٹیلی فون ہے, یہ اسٹوری ہم نے کی تھی, وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا اس کی ریکارڈنگ کے بعد یہ انہوں نے شکایت کی, یہ میں تھوڑا پس منظر بتا دوں. شکایت کے بعد اس پہ کوئی عمل نہ ہوا, اور مرکل نے ذاتی طور پر یہ کہا کہ جی میری جو آپ نے فائل بنائی ہے وہ مجھے دکھائیں, اس میں کیا کیا ہے. بھئی ایک آدمی پرسنل پتہ نہیں کیا بات کرے یا کیا نہ کرے, اس کی زندگی کی پرسنل 100 باتیں ہوتی ہیں ہم جو لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے. وہ فائل تو اچھا یہ خدا کی یہ فائل انہیں اس کو ایکسیس دی جاتی, انہوں نے دوبارہ ایک اور جاسوسی شروع کروا دی. ایک کمیٹی بنائی تھی پارلیمنٹ کی مرکل نے, اینجلا مرکل جو کہ چانسلر ہیں جرمنی کی, جو اسی سارے ایشو کو دیکھ رہی تھی, تو وہ اس کی جو کمیٹی کو جو ہدایات جا رہی تھی اس کی جاسوسی بھی امریکہ نے شروع کر دی. تو اب ان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ جب ہم بڑے تنگ آ گئے, بڑے عاجز آ گئے ہیں, کیونکہ یہ اپنی ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے اس کو یہ اپنی چوری چکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم ٹائپ رائٹر پہ چلے جاتے ہیں, اور جو ہماری سینسٹیو نوعیت کی خط و کتابت ہوگی وہ ہم ٹائپ رائٹر کے ذریعے کریں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف ہم افغانستان اور عراق میں جدید ترین اسلحے کی مدد سے لوگوں کو غاروں کے زمانے میں واپس بھیج رہے ہیں, پرانی بیماریاں عود کر آ رہی ہیں, ٹی بی, اور یہ ایک طرف سائنس کی ایک ترقی ہے جو ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے, اور دوسری طرف ہم ادھر بھی کبوتر کے زمانے میں واپس جائیں گے. ممکن ہے اینجلا مارکل کبوتر کے ساتھ باندھ کے بھیج دیں جناب, تاکہ کوئی اور نہ دیکھ سکے. تو یہ ہے جو لوگ قابض ہیں اس وقت اس ٹیکنالوجی پہ, انہوں نے اس سے بچنے کے لیے لوگ اس کو کہاں لے آئے. تو یہ ایک ایشو بڑا انٹرسٹنگ. اچھا ایک اور اہم افسوسناک واقعہ, ملیشیا کا جو طیارہ کل یوکرین میں گر کر تباہ ہوا ہے. گرا نہیں ہے, اب کہا تو یہی جا رہا ہے, ڈفرنٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ راکٹ سے نشانہ بنایا گیا ہے. روس نواز جو باغی ہیں انہوں نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ گر کر تباہ ہوا ہے. 295 افراد تھے اس میں, دونوں طرف سے موقف آ گئے. ہاں پہلی بات تو یہ کہ ویسٹ نے باقاعدہ یہاں پہ ادھر تو نیٹو فنڈ کر رہی ہے ایک گروپ کو, ٹھیک ہے, یہاں پہ باقاعدہ اور ان کی جو صفاقی ہے اس کی بہت خبریں سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پہ جو وہاں پہ لیفٹ کی کمیونسٹ پارٹی ہے, ان کے جا کے ٹریڈ یونین کے لیڈروں کو مار رہے تھے, یہ ادھر والی پارٹی ہے, یہ جو پرو ویسٹ لوگ ہیں یہ مار رہے ہیں. یا جواز تو دونوں طرف کا نہیں ہے. اچھا پھر یہ ان کو عام کریں, ان کو فنڈ کریں. سیکنڈلی جو روس ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اسے نہ آپ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں, کیونکہ اس کے جو ہم نے یہاں سٹوری کی تھی کہ وہ جو گیس کا اس کا ہے, پورے یورپ کو وہ اگر گیس نہ دے, اگر آج گیس بند کر دے تو اکتوبر نہیں تو نومبر میں سارے چولہے بند ہو جائیں گے یورپ میں, لہذا آپ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب یہ جو واقعہ ہوا یہ کوالالمپور سے جہاز آ رہا تھا, اس جہاز میں 280 مسافر اور 15
ایمسٹرڈیم سے آ رہا تھا، ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہا تھا، سوری یہ ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہا تھا، تھینک یو. تو وہ جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ جو ریسٹرکشن ہے وہ ہے 32,000 جو فٹ ہے نا، یا اس سے آپ نے نیچے نہیں اتر، یہ 1,000 یہ جو پرسکرائبڈ لمٹ تھی نا اس سے اوپر جا رہا تھا. اب جو ویسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے، اور خاص طور پر جو صدر ہیں یوکرین کے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پرو رشین ریبلز نے گرایا، اس کو نشانہ بنایا، جبکہ کریملن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ اسٹوپڈیٹی ہے، اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے، یہ ہم نے نہیں گرایا. بہرحال اب اس میں جو اصل ایشو دیکھنے کا ہے وہ شازیہ یہ ہے کہ دنیا ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے. ہم دیکھا کرتے تھے کہ جی ایشو ہے ہمارا فاٹا میں ایشو ہے ہمارا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں شاید عراق کا ایشو ہے یا فلسطین کا ہے یا کشمیر کا ایشو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشی بحران آگے بڑھ رہا ہے اور معاشی بحران پوری دنیا کو انگلف کر رہا ہے، تو اب ایون یورپ کے سینٹر میں ایک اتنی بڑی کانفلکٹ شروع ہو گئی ہے اور وہاں لڑائی، اور اب اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہوں گی. اب فی الحال تو انہوں نے فلائٹس جو ہیں وہ ادھر سے ان کو بائی پاس کینسل کر دیا، ادھر سے وہ گزار نہیں رہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک پوری سول وار کا ایک منظر ہے. بلیک باکس مل گیا ہے، ظاہر ہے بڑی تحقیقات پتہ چل جاتی ہے. بلیک باکس ہاں اس سے مل جائے گا، لیکن جو بھی ہے لیکن کیا اس میں آپ کچھ کر تو نہیں سکتے. اس لیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ قائد صاحب. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.